محترم حضرات، دوسری نشست شروع ہو چکی ہے اور اس نشست میں سب سے پہلے مقرر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پہلو پر آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے یا کلمہ پیش کریں گے، فضیلت شیخ انعام الحق مبارک پوری حفظہ اللہ۔ آپ کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ غیر مسلموں کے ساتھ۔ معاف کریں گے۔ نہیں چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ برادران اسلام، حاضرین جلسہ، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات بیان فرمائی۔ انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشرا، اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت۔ وہ نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر، وہ داعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، وہ سراج منیرا، اور آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے سارے جہان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو دین نازل کیا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کیجئے۔ وان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ تھے، اس آیت میں آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، سری طور پر اور جہری طور پر، مجلسوں میں جا کر، حج کا جب موسم آتا تو وہاں جا کر، اپنے اقربا کو جمع کر کے ان کو بھی دعوت دی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے انہیں آگاہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے، قرابت داروں کو اکٹھا کر کے انہیں دین کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین کا پھر حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اسے کھلم کھلا بیان کیجیے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ آپ دعوت دیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، آپ کو دشنام ترازی کا سماع کرنا ہوگا، مشکلات سے مواجہہ کرنا ہوگا، پریشانیاں آئیں گی، زد و کوب کیے جائیں گے، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا۔ یہ ساری صورتحال ہم اور آپ واقف ہیں مکی زندگی میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ کیسی کیسی وارداتیں ہوئیں، ان کو کس انداز سے ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب گئے، وہاں ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ ساری صورتحال سے ہم اور واقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، جب وہ تنگ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، سفارتی تعلقات قائم کیے گئے اور ان لوگوں کو وہاں سے واپس لانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی مشیت بیچ میں آڑے آ گئی۔ دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی، پھر تیسری بار مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی، وہاں بھی مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، پھر غزوہ خندق سن 5 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر مشرکین اپنے جتھوں کے ساتھ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے مدینہ کے بالکل قریب چلے گئے۔ یہ ساری صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے۔ 13 سال مکی زندگی اور 6 سال اگر یہ رکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی سن 6 ہجری میں، اس سے پہلے کہ یہ جو اوقات آپ نے گزارے ہیں، انتہائی مشکلات، زندگی اجیرن، چین سے آپ کو نہیں بیٹھنے دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، آپ کا اسوہ مشرکین کے ساتھ کیسا رہا، 2-3 مثالوں کے ذریعے سے میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کی، اس میں 70 مشرکین قید کر کے لائے گئے، مسجد میں باندھ دیا گیا، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس بھی تھے۔ بہت تیز رسی باندھی گئی تھی، رات میں کراہنے کی آواز آئی، عباس رضی اللہ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے، یہ چچا کی آواز ہے۔ آپ بے قرار ہو گئے، آپ کی رات کی نیند اچاٹ ہو گئی، آپ سو نہیں سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سو نہیں سکے، آپ گھر میں ٹہلتے رہے، گھومتے رہے، چکر لگاتے رہے۔ پہرے دار نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ سوئے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کی آواز سن لی، جس کی وجہ سے میرا دل بے قرار ہو گیا، میری نیند اڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے چچا کی جو رسی ہے کیا ڈھیل نہ کر دی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسی ڈھیل کر دی جائے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کی رسیاں ڈھیل کر دی جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، جو 313 یا کم و بیش جو تعداد بتائی جاتی ہے، وہ ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، بڑی عقل کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے سامنے جو جانثاران آپ کے موجود تھے، ان کے سامنے وہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے، ان کی پلاننگ فیل ہو گئی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا تعامل کیا۔ دوسرا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کا ہے۔ احد کے میدان میں ہم جانتے ہیں کہ لڑائی ہوئی، پہلے وہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج دشمنوں پر غالب رہی، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے جب حملہ کیا تو صحابہ کرام میں ابتری پھیل گئی اور بہت سے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ خبر پھیلائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ جب جنگ کا ماحول ذرا ٹھنڈا ہوا ہے، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، تو ابو سفیان اپنی عقل کے ساتھ پہاڑی پر چڑھے اور انہوں نے آواز لگائی۔ انہوں نے کیا آواز لگائی؟ کہا اعلو ہبل، ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے جے کار انہوں نے لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے 2-3 سوالات کیے۔ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ کیا تم میں عمر ہیں؟ بالکل خاموشی، سناٹا چھائے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کسی کو جواب نہیں دینا ہے، لیکن جب ابو سفیان نے اولو ہبل کا جو نعرہ لگایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ آپ نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ ہے، جو سبحان ربی العالی ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی اعلیٰ ہے۔ پھر ابو سفیان نے جو نعرہ لگایا وہ تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس واقعے پر آپ غور کریں، اس واقعے پر آپ غور کریں، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ قیادت کی اگر مخالفت کی جائے، قیادت کا جو حکم ہو اگر اس کی مخالفت کی جائے تو اگرچہ رسول میدان کارزار میں موجود ہوں ہزیمت ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہمیں ہر حال میں قیادت کو دیکھنا چاہیے، جب قیادت کہے خاموش رہو ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اور جب قیادت کہے بولو تو ہمیں بولنا چاہیے، اور ان جگہوں پر خاموش رہنا چاہیے جہاں مصلحت ہو۔ یہ تیسرا فائدہ ہے، جہاں مصلحت ہو وہاں خاموش رہنا چاہیے، اور جہاں اللہ رب العالمین کی عالمیت کی باری آ جائے، اللہ رب العالمین کی عزت کی باری آ جائے، اللہ رب العالمین کے ذوالجلال ہونے کی باری آ جائے تو وہاں خاموشی توڑ دینی چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں تین فائدہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہاں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جنگ بندی کی، مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا، جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے بہت سارے بنود ہیں، ان بنود میں سے ایک بند یہ تھی کہ جو مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں ان کے ساتھ جا کر مل جائیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، جو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور دیگر قبائل نے، بنو بکر وغیرہ نے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 8 ہجری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا گیا، کیونکہ بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ پانی کے معاملے میں بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ جب یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، مشرکین کی جانب سے مخالفت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ مکہ اب فتح کروں گا، مکہ کے فتح کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بتائی، آپ نے اپنے گھر میں حکم دیا میرے جو سامان حرب و ضرب ہیں ان کو تیار کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار جنگ کی تیاری کرنے لگے، لیکن ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کس سے جنگ کرنا ہے، کدھر کا رخ ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادها۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ جو جاسوس ہوتے ہیں، جتنے بھی خبر پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو پکڑ لے، قریش تک کوئی بھی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ہم بے خبری میں ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، بے خبری میں ہم ان کے اوپر جات دھمکنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام جو یہ لوگ موجود تھے، جو مخبرین موجود تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی بھی خبر ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مشرکین کے کمانڈر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں بھی یہ بات موجود تھی کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ کی جو بیٹی تھی، ابو سفیان کی جو بیٹی ام حبیبہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ بیٹی نے وہ بستر اٹھا لیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، لیٹا کرتے تھے، تشریف رکھتے تھے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا
یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ بیٹی نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر جبریل بھی آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں۔ کافر مشرک پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، لہذا بیٹی نے کہا کہ آپ کے لائق یہ بستر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی میں نے ایسی تو تربیت نہیں کی تھی، میرے پاس سے جب تم گئی ہو نکلی ہو تو تمہارے اخلاق میں تبدیلی آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر جب مکہ کی طرف گئے، ابو سفیان مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے سیز فائر ہو جائے، یہ مدت بڑھا دی جائے۔ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہاں سے مایوسی، آپ صرف یہی کہہ رہے تھے تم نے معاہدہ توڑا ہے، جو ہم نے معاہدہ کیا تھا تم نے توڑا ہے۔ وہاں سے اٹھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی سفارش کی کہ کسی طریقے سے اس معاہدے میں توسیع ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ناکامی ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے توسیع ہو جائے، انہوں نے سخت کلامی کی، سخت جواب دیا، وہاں سے مایوسی ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اپنی قرابت کا حوالہ دیا، علی رضی اللہ عنہ سے بھی مایوسی ہوئی۔ فاطمہ موجود تھی، بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹی آپ ہی اپنے والد سے سفارش کر دیں۔ وہاں ان کا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ جو چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، کہا کہ اس کی پناہ میں سارے قریش کو دے دیجئے، سارے قریش کو اس بچے کی پناہ میں دے دیجئے، جب بچہ بڑا ہوگا تو سارے قریش کے لوگ، سارا عرب ان کو اپنا سردار مان لے گا۔ لیکن بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے پناہ دے سکتا ہے۔ بہرحال مکمل مایوسی ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے واپس ہوئے مایوس ہو کر۔ قریش نے کہا کہ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہا مایوسی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو متحرک ہونے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج چل پڑی، یہاں تک کہ مر الزہران میں پہنچی۔ مر الزہران میں جا کر کے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حکم دیا کہ خیمے دور دور لگائے جاؤ، ہر خیمے کے پاس آگ روشن کی جائے۔ عباس رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے خیمے میں جگہ دی، مر الزہران میں اپنے خیمے میں جگہ دی، ان کا خیمہ لگایا گیا، وہاں اپنے خیمے وہ موجود تھے۔ لیکن مکہ والوں کے درمیان ایک لاوا پک رہا تھا، ان کے سینے میں لاوا پک رہا تھا۔ اللہ کے نبی کیا کرنے والے ہیں؟ کوئی خبر نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی بکری چرانے والا چرواہا مکے کی طرف نہیں جا رہا ہے کہ اس سے پتہ لگ سکے اللہ کے نبی کیا کرنے والے ہیں۔ کوئی مخبر نہیں آ رہا ہے خبر دینے کے لیے اللہ کے نبی کیا کر رہے، کیا کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مکہ کے سر پر سوار تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پتہ لگانے کے لیے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانے کے لیے مر الزہران کی طرف نکلے۔ وہاں دیکھا کہ یہاں تو آگ روشن ہے، پہاڑی پر چڑھ گئے تاکہ یہ کیسی آگ روشن ہے، یہاں کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا بنو خزاع کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کس قبیلے کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ اس قبیلے کے لوگ ہیں تو اتنی بڑی تعداد کیسے نظر آ رہی ہے، اتنا بڑا لشکر؟ لیکن یہ جانا کہاں چاہتا ہے؟ یہ شش و پنج میں تھے، تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر جب اس جانب نکلے تو ابو سفیان کی آواز پہچان گئے کہ یہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی آواز پہچان لی تو کہا ابو سفیان، کہا ہاں۔ ابو سفیان نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہچان لی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، بہت کڑی آواز تھی ان کی۔ کہا ابو الفضل، کہا ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ گئے ہیں، مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ابو سفیان تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خچر پر بیٹھو، پیچھے بیٹھو۔ عباس رضی اللہ عنہ آگے بیٹھے تھے، پیچھے کمبل اڑا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ لشکریوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خیمہ آیا، پہچان لیا یہ عباس ہے، لیکن پیچھے کون ہے یہ پتہ نہیں لگ سکا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب کمبل کھینچا دیکھا یہ تو ابو سفیان ہے۔ کہا اللہ کا دشمن ابو سفیان ہمارے معسکر میں گھس کیسے آیا پیشگی اجازت کے بغیر؟
ہم سے اجازت لیے بغیر ہمارے یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہمارے لشکرگاہ میں کیسے گھس آیا؟ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے اور گئے بھی۔ اس سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ابو سفیان کو لے کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ابو سفیان ہے، اللہ کے نبی میں نے اس کو پناہ دے رکھی ہے، یہ میری پناہ میں ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ ابو سفیان ہماری اجازت کے بغیر ہمارے معسکر میں کیسے گھس آیا؟ اللہ کے نبی مجھے حکم دیے، میں اس کا سر گردن سے اڑا دوں گا، اللہ کے نبی مجھے حکم دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عباس کی پناہ میں ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اپنے خیمے میں لے جائیں، جب صبح ہو میرے پاس حاضر کرو۔ صبح ہوئی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ آپ نے بیان فرمایا، وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، ابو سفیان تیرے لیے خرابی ہے۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آ پہنچا کہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے؟ تم دیکھ رہے ہو ہمارا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اس لشکر کے ساتھ اگر مکہ پر حملہ آور ہوئے، تم یہاں پھنسے، تمہاری گردن مار دی جائے گی، وہ لوگ بے خبری میں ہیں، سب بے موت مارے جائیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہو کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین ہی تنہا حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما احلمک، آپ کتنے حلیم انسان ہیں، وَأَكْرَمَكَ، آپ کتنے کریم انسان ہیں، وَأَوْصَلَكَ، آپ قرابت داری جوڑنے والے کتنے بہترین انسان ہیں، آپ قرابت داری جوڑنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اقرار کیا قسم کھا کر کے۔ کیسے انہیں یقین ہوا؟ 360 خداؤں کو پوچھ پوچھ کر وہ تھک چکے تھے۔ یہ دشمنوں پر فتح یاب کرنے والا ہے، یہ بیماریوں سے نجات دلانے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا، یہ فلاں کرنے والا۔ وہ 360 خداؤں کو پوچھ پوچھ کر کے تھک چکے تھے۔ اگر یہ خدا سچے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان کو پہنچ جانی تھی۔ ان بتوں کو، ان بھگوانوں کو، ان خداؤں کو چاہیے تھا کہ ابو سفیان یا مکہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچ جائے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں۔ جب یہ بھگوان ہمارے کسی کام نہیں آئے، یہ خدا ہمارے کسی کام نہیں آئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے، جس نے خبروں کو بھی روک رکھا تھا اور تمام لوگوں کو بھی روک رکھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے ابو سفیان کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ کہ ابھی بھی وقت یہ نہیں آیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ اس بات کے اقرار کرنے میں مجھے تأمل ہے، مجھے شرع صدر ابھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ہے، عباس رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو ایسی صورت میں عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اس کا اظہار کیا کہ میرا دل ابھی گواہی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے اپنی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور عباس رضی اللہ عنہ کہا کہ ان کو لے کر کے مکہ کی جو اونچی جگہ ہے، اونچی جگہ پہ کھڑے رہو تاکہ ہماری فوج کے داخل ہونے کو دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو مختلف راستوں سے داخل کر رہے تھے۔ مکہ کے 7 راستے تھے، 7 راستوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج داخل ہوئی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب فوج داخل ہوئی انصار و مہاجرین کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ہر بار ابو سفیان پوچھتے رہے یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر داخل ہوا، عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی کا لشکر ہے جن میں انصار و مہاجرین ہیں۔ یہاں ابو سفیان کا دل بے قابو ہو گیا، ابو سفیان کا دل یہاں بے قابو ہوا۔ ابو سفیان نے کہا اب میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں گواہی دی؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب ابرہہ آیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ
बुरी नीयत के साथ आया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजअलहुम कास्फि माकूल, उनको खाए हुए भूस की तरह कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लश्कर मक्का में आया है, दाखिल हुआ है, लेकिन अल्लाह की जानिब से कोई भी अदाब नाजिल नहीं हुआ। ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, अगर झूठे होते अल्लाह का अदाब नाजिल होना जरूरी था। अबू सुफियान ने इकरार किया, अब मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मेरे भाइयों, इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया, ला तथरीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलका, आज कोई सरदनिश नहीं की जाएगी। जबकि एक साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था अल-यौम अय्यामुल मलहमा, आज तो खून रेज़ी का दिन है, खून बदला लेंगे। आज जितने भी मुश्किलात हो चुकी हैं हमारे साथ, आज बदला लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-यौम अय्यामुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है। मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो भी मामून है। और मन दखल मस्जिद फहुव आमिन, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो गया वो भी मामून है। जो अपने घर के दरवाजे को बंद कर ले वो भी मामून है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान, आपको कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी मुशरिकीन पर, इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी को कत्ल नहीं किया। जिस तरीके से, जिस अंदाज से कत्ल करना चाहिए था, बदला लेना चाहिए था, अल्लाह के नबी ने बदला नहीं, आम माफी का ऐलान। नतीजा क्या निकला, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जिसकी बशारत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सन 6 हिजरी में दी थी। अल्लाह के दीन में लोग फौज दर फौज दाखिल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वाकया है आम माफी, जब उन पर काफिरों पर कुदरत हासिल हो जाए, आम माफी का ऐलान किया जाए। और ये सब कुछ क़यादत करे, क़यादत के मातहत होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह कर रहे थे, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि आज बदला का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बदले का दिन नहीं, क़यादत की तरफ हर हाल में रुजू करना चाहिए। अगर फौज की कोई टुकड़ी क़यादत के बगैर कोई भी हरकत करती है तो ऐसी सूरत में उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेरे भाइयों, 2-3 वाक़े मैंने जिक्र किया, और भी ज़हन में वाक़यात थे। अल्लाह ताला जो बातें, जी मुझे एहसास था, लेकिन ये वाक़या बहुत कम था। ये अल्लाह